کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہ تعلقات سے آگے بڑھ جائیں، لیکن دین کا دستور یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو مضبوط بنا لو. اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو مضبوط بنا لو، اللہ تمہارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر دیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق مخلوق کے تعلقات سے نہیں ہے، بلکہ اس کام میں آگے بڑھنے کا اصل ذریعہ خالق سے تعلقات کا بڑھانا ہے. جتنی کام کرنے والوں کی خلوتیں اچھی ہوں گی اتنی ان کی جلوتیں اچھی ہوں گی. جتنی ان کی خلوتیں اچھی ہوں گی جتنی ان کی انفرادی زندگی اچھی ہوگی اجتماعی زندگی اتنی اچھی ہوگی. جتنی انفرادی زندگی خراب ہوگی اجتماعی زندگی اتنی خراب ہوگی. تو آدمی سوچتا ہے کہ فلاں بڑے کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ گے تو تم آگے بڑھ جاؤ گے، سب پیچھے رہ جائیں گے تم آگے بڑھ جاؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. شیطان پٹی بڑھاوے گا، تو مشورے میں چلا جا، مشورے میں آگے بڑھ جا تو قبول ہو جائے گا. نہیں، اس کام کے ساتھ عجیب نظام یہ ہے. اوہو میں کیا عرض کروں، یوں کہیں کہ سہارے تو جنازوں کو دیے جاتے ہیں. سہارے سے تو جنازے چلتے ہیں نا، کیونکہ ان میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. کوئی جنازہ ایسا نہیں جو قبر سے خود چلا جائے کہ سہارا دو. اصولی بات ہے، جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. کیوں؟ کہ خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. جن میں خود چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے اور اپنی کوشش سے آگے بڑھتے ہیں. جن میں چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھایا جائے. دھیان سے سننا بات. اس لیے ہمارے کام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ کسی چیز کا نہیں ہے. مطالبہ کسی چیز کا نہیں ہے. میں اپنے کام کے تابع ہوں، جو تقاضا ہوگا پورا کروں گا. مطالبہ کسی چیز کا نہیں ہے. سنو غور سے بات. ایک آدمی تھا عامر بن طفیل. سنو غور سے. ایک آدمی تھا عامر بن طفیل. اس نے جب یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہو رہی ہیں اور لوگ ان کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں اور ان کی اجتماعیت ہو رہی ہے اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں، تو اسے اس بات پر حسد ہوا کہ مجھے بھی کچھ موقع ملنا چاہیے. سنو غور سے. عامر بن طفیل نے یہ کہا کہ جو یہ اختیارات آپ کو حاصل ہیں ان اختیارات میں آپ مجھے بھی شامل کیجیے. سنو، میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بھی اختیار دیا جائے اور آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں. فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں سکتا. کیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو دوسرا مطالبہ پھر یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ پھر علاقے تقسیم کر لو. آپ گاؤں دیہات کے علاقے لے لو، مجھے شہر کے علاقہ دے دو. یہ مطالبہ کیا عامر بن طفیل نے. فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدھا علاقہ تم لے لو آدھا علاقہ ہم لے لیں، وہاں تم کام کرو یہاں ہم کام کریں. یہ بھی نہیں ہوگا. عامر بن طفیل نے کہا کہ تیسری شکل یہ ہے کہ میں ہزاروں گھڑ سواروں کو لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا. فرمایا ہاں یہ کر لو، اس کی اجازت ہے، یہ ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل حق پر قائم ہوتے ہیں اور باطل مقابلے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطل مقابلے میں خود آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. اس کی ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کرنا، اس کا تمہیں اختیار ہے. چنانچہ عامر بن طفیل وہاں سے اٹھا، ایک انصاری عورت کے گھر میں جا کر لیٹا
ابھی جا کر پڑا ہی تھا اس کے گھر میں، اس کے بدن میں اتنا بڑا پھوڑا نکلا طاعون کا کہ پھوڑے کو دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ تو اتنا بڑا پھوڑا ہے جتنا بڑا پھوڑا کسی جوان اونٹ کو نکلتا ہے، جوان اونٹ کے پھوڑے کے برابر یہ میرا پھوڑا ہے۔ وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے پر مرا، یہ اس کا انجام ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مطالبات مشرکین کی طرف سے کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے اور آپ کو جو مقام ملا ہے، یا تو ہمیں شریک کیجئے، اپنا خلیفہ بنائیے، یا علاقے تقسیم کیجئے، یا مقابلہ کیجئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کام عہدوں کا اور یہ کام بڑا بن کر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اصولی بات یہ ہے کہ بڑے کام چھوٹے بن کر کیے جاتے ہیں اور چھوٹے کام بڑا بن کر کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام چھوٹے ہیں، یہ بڑے بن کر کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ صاحب بڑے اور وزیر صاحب بڑے، صدر صاحب بڑے، لیکن دین کے کام چھوٹے بن کر کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو ایسا اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت پیش کی گئی تو دونوں نبوتیں پیش کی گئی، بادشاہت والی بھی اور فقر و فاقے والی بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فاقے والی نبوت چاہیے، مجھے چاہیے نبوت فاقے والی، تنگی والی، فقر و فاقے والی، بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے۔ آپ کا فقر والی نبوت کا اختیار کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار سے تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ تواضع اختیار کریں، جسے میں نے عرض کیا کہ دین کے کام چھوٹے بن کر کیے جاتے ہیں اور دنیا کے کام چھوٹے ہیں اور بڑے بن کر کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بادشاہ وہ بڑا، وزیر بڑا، صدر بڑا، یہ سب متکبر بن کر کام کرتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے متواضع کہ آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، کہ تم سب میں محمد نبی کون سے ہیں؟ آپ کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ایسے رہتے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں نبی کون سے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو، اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو گہرا کر لو۔ اللہ رب العزت اس پر کام لیں گے، اور جس اللہ کام لیتے ہیں اسے کوئی کام سے روک نہیں سکتا۔ جس سے اللہ کام لیتے ہیں وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے کام لیں یا لوگ اسے آگے بڑھائیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے خود کام لینے والے ہیں۔ چنانچہ دو آدمی سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، یہ دونوں کے دونوں آئے کمرے میں، عمر رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں حضرت کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، اور خیال یہ ہوا ان کو کہ دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، ہم سب سے زیادہ